آج جو کامیابیاں پاکستان کو زیادہ منا رہے ہیں وہ دراصل امریکی مفادات کے ساتھ محتاط ہم آہنگی سے حاصل ہوئی ہیں۔ خلیج کے ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی پاکستان نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور آزاد تجارتی معاہدوں پر ابتدائی بات چیت کی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ سرمایہ کاری وقتی طور پر معیشت میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی ذات کی حد تک محدود ہے۔ ان کے جانے کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، اور امریکہ سے پاکستان کے تعلقات میں یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ کچھ اہم خطرات بھی ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ اقتصادی کمزوری ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم جنوبی ایشیا میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بات کریں گے اور پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنی کامیابی ہے اور کتنی ملمہ سازی ہے۔ جب پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2025 اگست میں ڈھاکہ پہنچے تو یہ دورہ اسلام آباد میں ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ برسوں کے بعد پہلا اعلیٰ سطحی دو طرفہ دورہ تھا اور پاکستانی میڈیا اور تجزیہ کاروں نے اسے پاکستان کی سفارتی حیثیت میں اضافہ اور جنوبی ایشیا میں دوبارہ داخلے کی علامت قرار دیا۔ ہلکی پھلکی ملاقاتیں، گرم جوشی سے ہاتھ ملانا، تجارتی اور کنیکٹیویٹی کے وعدے، یہ سب پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیے گئے کہ پاکستان آہستہ آہستہ انڈیا کے روایتی اثر و رسوخ کو ختم کر رہا ہے یا ریپلیس کر رہا ہے۔ لیکن جب اس دورے کو خطے اور عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو اثر محدود نظر آتا ہے۔ ڈھاکہ کے لیے اقدام زیادہ تر انڈیا پر انحصار کم کرنے اور چین اور خلیجی سرمایہ کاروں کے ساتھ توازن قائم رکھنے کی حکمت عملی تھی۔ پاکستان یہاں محض شریک گفتگو کے طور پر موجود ہے، نہ کہ خطے کے توازن کو بدلنے والے کردار کے طور پر۔ اس دورے کا اصل مطلب یہ تھا کہ پاکستان اب بھی جنوبی ایشیا میں بات چیت میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ انڈیا کے زیر اثر خطے میں غالب آ سکتا ہے۔ البتہ انڈیا اپنے بوجھ تلے یعنی اپنی ہندوتوا کی پالیسی کے وزن سے گر جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ایسا تاریخ میں ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں اپنی غلطیوں سے تباہ ہوتی ہیں۔ آج جو کامیابیاں پاکستان کو زیادہ منا رہے ہیں وہ دراصل امریکی مفادات کے ساتھ محتاط ہم آہنگی سے حاصل ہوئی ہیں، اور اس دوران چین کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر اسلام آباد کا چین سے تعلق کمزور یا مخدوش ہو گیا تو اس کی مبینہ سفارتی کامیابی ایک بار پھر زوال کا شکار ہو جائے گی۔ چین آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ستون ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے دوسرے مرحلے کی بحالی نے نہ صرف اقتصادی سرمایہ کاری کو دوبارہ فعال کیا ہے بلکہ دو ملکوں کے باہمی تعلقات اور پاکستان کی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شمولیت کو بھی مستحکم کیا ہے۔ اسلام آباد کے لیے صرف اقتصادی پروگرام سی پیک نہیں بلکہ ایک سٹرکچرل بانڈ اور چین کے یوریشیا ویژن میں پاکستان کی اہمیت کی علامت ہے۔ چین سے پاکستان کا تعلق اسٹریٹجک ہے جو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے۔ امریکہ سے ٹرانزیکشنل ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ ایک اور اہم کامیابی 2024 میں عالمی بینک کے ساتھ 10 سالہ 20 ارب ڈالر کی کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی شکل میں سامنے آئی۔ یہ کوئی معمولی قرضہ یا بیل آؤٹ نہیں بلکہ ایسا سٹرکچرل ڈھانچہ ہے جو ماحولیاتی استحکام، تعلیم، سماجی تحفظ اور توانائی کے شعبے میں پاکستان کی ترقیاتی سمت کو بدل سکتا ہے۔ اس میں بھی امریکہ کا بہت اہم کردار ہے۔ اس دوران سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والی کامیابی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری میں آئی ہے۔ مئی 2025 میں پہلگام کے بعد بھارت پاکستان جھڑپ کی روک تھام میں یا جنگ بندی میں امریکی ثالثی کے کردار کو پاکستان نے بہت سراہا، اور واشنگٹن میں اس چیز کی وجہ سے پاکستان کو اہمیت بھی ملی، لیکن انڈیا نے اس کی تردید کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بحران میں اپنی ثالثی کا دعویٰ کیا اور پاکستانی فوجی سربراہ کو وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی تقبال ملا۔ امریکی کمپنیوں نے پاکستان کی توانائی کی منصوبہ بندی میں دلچسپی دکھائی۔ پاکستان کی تیل اور گیس کے ذخائر جو پاکستان کو تو پتہ نہیں مگر صدر ٹرمپ کو معلوم ہو گئے، حالانکہ US جیولوجیکل سروے میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے۔ ریئر ارتھ منرلز جن کا دعویٰ پاکستان کرتا ہے اس کی تاحال کسی ذمہ دار عالمی ادارے نے تصدیق نہیں کی، شاید چین کو بھی نہیں معلوم۔ تاہم امریکہ کی ان میں دلچسپی یہ واقعی ایک اہم پیش رفت ہے، لیکن یہ تعلقات زیادہ تر وقتی اور مشروط ہیں۔
واشنگٹن پاکستان کو طویل مدتی ساتھی کے طور پر نہیں بلکہ مخصوص مواقع میں استعمال کے لیے مفید پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ پاکستان کی 6 دہائیوں کی تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ روس کے ساتھ تعلقات بھی عملی نوعیت کے ہیں۔ 2023 اور 2024 میں بارٹر ٹریڈ کے معاہدے جس کے تحت پاکستان تیل، LNG اور گندم درآمد کر سکتا ہے اور کرتا ہے، عملی طور پر مفید ہے، لیکن اس میں کسی سٹرکچرل گہرائی یا مستقل تعلق کا فقدان ہے۔ خلیج کے ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی پاکستان نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور آزاد تجارتی معاہدوں پر ابتدائی بات چیت کی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ سرمایہ کاری وقتی طور پر معیشت میں مدد دے سکتی ہے، لیکن اس کی کامیابی داخلی سیاسی استحکام اور قوانین کی تعمیل پر منحصر ہے۔ پاکستان میں دونوں چیزوں کا فقدان ہے۔ مجموعی تصویر یہ ہے کہ پاکستان نے واقعی کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن یہ کامیابیاں یکساں نہیں ہیں۔ چین، ترکی، آذربائیجان اور عالمی بینک کے ساتھ سٹرکچرل وابستگی ہے، جبکہ روس، امریکہ اور خلیج کے ساتھ تعلقات زیادہ تر وقتی یا ٹرانزیکشن اور مفادات پر مبنی ہیں۔ یہ تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی ذات کی حد تک محدود ہے۔ ان کے جانے کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، اور امریکہ سے پاکستان کے تعلقات میں یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ کچھ اہم خطرات بھی ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ اقتصادی کمزوری ہے۔ مسلسل IMF پروگرام، کمزور برآمدات اور صنعتی ترقی کی ناکامی یہاں تک کہ سٹرکچرل معاہدے بھی خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ دوسرا خطرہ خارجہ پالیسی میں فوجی اثر و رسوخ کا بڑھ جانا ہے، جس سے تعلقات کی ترجیحات محدود اور سیکیورٹی مرکوز ہو جاتی ہے۔ تیسرا خطرہ توازن پر برقرار رکھنے کی دشواری۔ امریکہ، روس، چین، سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بیک وقت تعلقات قائم رکھنے سے لچک تو بڑھتی ہے، لیکن اعتماد بھی کم ہوتا ہے۔ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کی حالیہ کامیابیاں امریکی تعلقات کے ساتھ چینی تعلقات کی حفاظت کے توازن پر ہیں۔ یہ توازن ابھی قائم ہے، لیکن اگر کہیں بھی کھلاؤ آیا یا پھیلاؤ آیا یا غلط فہمی ہوئی تو پاکستان کی مبینہ کامیابیاں دوبارہ زوال کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس تناظر میں اسحاق ڈار کا دورہ ڈھاکہ علامتی ہے۔ باتیں بہت ہوئی ہیں، سلام دعا، وعدے وعید، سٹرکچرل نوعیت کی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کے دوبارہ عالمی اور خطے کے مذاکرات میں داخلے کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن حدود کو بھی واضح کرتا ہے۔ ڈھاکہ اپنے مفادات کے توازن کے لیے آگے آیا ہے۔ واشنگٹن نے وقتی توجہ دی اور بیجنگ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے لیے سبب یہ ہے کہ موجودہ کامیابیاں زیادہ تر چین اور امریکہ کے درمیان احتیاطی توازن پر ہے۔ اگر یہ توازن برقرار رہا تو کامیابیاں بڑھ سکتی ہیں، اگر نہیں تو پاکستان کی مبینہ سفارتی کامیابیوں کا جادو جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر پاکستان کی کامیابیوں کے دعووں کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں بنیادی نقطہ فوج کے سربراہ کی تعریف و توصیف کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا۔ کیا ایک عہدے کی کامیابی ریاست کی کامیابی سمجھی جا سکتی ہے، جس سے ابھی تک کوئی بڑا اسٹریٹجک معاہدہ نظر نہیں آیا؟ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اقتصادی، تجارتی یا سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے تو سیدھی بات ہے، پاکستان کے پاس نہ سرمایہ ہے، نہ تجارت کے لیے کھپت کی بڑی مارکیٹ ہے، اور نہ ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ دونوں ٹیکسٹائل کے مصنوعات برآمد کرتے ہیں اور شاید دونوں کا اسی میں مقابلہ جاری رہے گا۔ یہ مقابلہ جاری بھی رہ سکتا ہے اور مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنتے ہوئے دیکھنا شیخ چلی کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔